وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اس کا یہ دوسرا جمعہ ہے. اسی مہینے میں میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے اور اسی مہینے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا فانی کو الوداع فرمایا. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاکیزہ اور نورانی زندگی کے مختلف حالات اور واقعات اسی مہینے سے تعلق رکھتے ہیں. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان پر کچھ باتیں آج پیش کی جائیں گی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیرت کہتے کس کو ہے. سیرت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی چلنے کی رفتار، چلنے کا انداز اور چلنے کا طریقہ. بعد میں آگے چل کر سیرت کے معنی میں وسعت پیدا ہوئی اور کسی کی زندگی کے احوال کو سیرت کہا جانے لگا. پھر آگے چل کر یہ لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ خاص ہو گیا. آج دنیا کے مختلف علاقوں میں جو مختلف زبانیں بولی جا رہی ہیں، تمام زبانوں کا جائزہ لے لیجئے. ان تمام زبانوں میں جو سیرت کا لفظ بولا جا رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے، تو اس سے مراد میرے اور آپ کے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور ذات بابرکت ہی ہے، جس کو آپ آسان الفاظ میں دوسرے انداز میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر وفات تک کے احوال اور واقعات جاننے کا نام سیرت ہے. میں ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ دو سمندر، دو دریا ایسے ہیں جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں. ایک سمندر قرآن کریم ہے اور دوسرا سمندر میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. یہ دو سمندر، یہ دو دریا ایسے ہیں جن کا کوئی کنارہ ہی نہیں. جتنا گہرائی میں اترتے چلے جاؤ، قیمتی جواہرات اور موتیاں ہاتھ میں آتے جائیں گے، لیکن کنارہ آنے والا نہیں ہے. قرآن کریم کا حال بھی کچھ ایسا ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کریم کے متعلق اپنی زبان سے بولنا شروع کیا یا قرآن کریم کے متعلق لکھنا شروع کیا، اس کی تفسیر لکھتے چلے گئے،
لکھتے لکھتے 1000 جلدیں لکھ لی. 25 جلدوں میں تو صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے. اس کے باوجود بھی قرآن پاک کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اور لکھنے والوں نے لکھا بھی کیسا شاندار اور نرالا کہ قرآن کریم کی بلا نقط تفسیر لکھی گئی. ایسے الفاظ تفسیر میں لائے گئے کہ اس کے اندر کوئی بھی نقطہ نہیں، با نہیں، تا نہیں، سا نہیں، جیم نہیں، زال نہیں، زا نہیں، بڑی شین نہیں، ضاد نہیں، کیونکہ سب میں نقطے ہیں. بغیر نقطے والے حروف استعمال کیے. اسی طرح دوسرا سمندر، دوسرا دریا ہے میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. لکھنے والوں نے مختلف زبانوں میں لکھا. ہر زبان میں آپ کی سیرت طیبہ موجود ہے. مختلف انداز سے لکھا. طویل کتابیں بھی موجود ہیں، درمیانی کتابیں بھی موجود ہیں، مختصر کتابیں بھی موجود ہیں. حتیٰ کہ پاکستان کے مشہور و معروف عالم دین شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کے بھائی ہیں مولانا محمد ولی صاحب. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے ہادی عالم. پوری کتاب ایسی ہے کہ اس میں بھی ایک بھی نقطہ نہیں. ایسے الفاظ اور ایسے حروف استعمال کیے کہ بلا نقط سیرت. ہادی عالم، اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں. اور پوری کتاب میں جو الفاظ لائے ہیں تو ایسے عجیب و غریب اور نرالے الفاظ اور انداز سے لکھا کہ ایک بھی نقطہ نہیں. غرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عظیم الشان سمندر ہے، عظیم الشان دریا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. اگر کسی کو مزہ لگ جائے اس کا تو وہ گہرائی میں اترتا چلا جائے گا، لیکن اس کی پیاس بجھنے والی نہیں ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہاں سے لی ہے؟ تو علماء نے اس کے جواب میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حاصل کرنے کے 2 ذریعے ایسے ہیں جس کے بارے میں کسی کو شک شبہے کی گنجائش بھی نہیں، انگلی اٹھانے کا موقع بھی نہیں. ایک ذریعہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جاننے کا قرآن کریم، کہ قرآن کریم نے جن چیزوں کی تعلیم دی وہ سب کچھ میرے اور آپ کے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں موجود. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق تو قرآن کریم تھے، کہ قرآن کریم نے جن اعلیٰ اور بلند اخلاق کی تعلیم دی وہ سب کے سب میرے اور آپ کے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں موجود. گویا قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قرآن کریم کی عملی تفسیر. اور قرآن کریم کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو حاصل کرنے کا دوسرا ذریعہ ہے احادیث نبویہ، جن کو حاصل کرنے میں علماء کرام نے، محدثین نے سینکڑوں مائل کے سفر کیے.
اپنی جانیں کھپا دی اور رات و دن کی محنت کے بعد جو کتابیں تیار کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر، چاہے وہ بخاری شریف ہو، مسلم شریف ہو، ترمذی اور ابو داؤد ہو، نسائی اور ابن ماجہ ہو، یا ان کے علاوہ اور مختلف کتابیں ہو جن میں آقا علیہ السلام کی احادیث کا ذخیرہ ہے، یہ احادیث نبی علیہ السلام کی سیرت کو جاننے اور حاصل کرنے کا دوسرا قوی ذریعہ ہے۔ ان دو کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور اخلاق پر، آپ کے شمائل پر جو کتابیں لکھی گئی کہ نبی علیہ السلام کا سونا کیسا تھا، آپ کا چلنا کیسا تھا، آپ کا اٹھنا کیسا تھا، بیٹھنے کا انداز کیسا تھا، کھانے کا طریقہ کیا تھا، لیٹنے کا طریقہ کیا تھا، بات چیت کا طریقہ کیا تھا، وضو کا طریقہ کیا تھا، یہ جو آپ کے عادات اور شمائل پر کتابیں لکھی گئی، جیسا کہ امام ترمذی نے شمائل لکھی ہے، ان سے بھی سیرت حاصل کرنے میں کافی مدد ملتی ہے۔ اب ایک اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ جب سیرت کی اتنی اہمیت ہے تو ہمارے لیے سیرت کا جاننا ضروری ہوا۔ ضروری کیوں ہوا؟ اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ سیرت جاننے کی ضرورت کیا ہے؟ سیرت جاننے کی اہمیت کیا ہے؟ تو اب سمجھیے اس کو۔ نمبر 1، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا، معلوم کرنا فرض ہے، ضروری ہے، اس لیے کہ دونوں جہان کی سعادت اور دونوں جہان کی کامیابی کا دار و مدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اندازہ سیرت پڑھے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی بندہ دونوں عالم کی سرخ روئی کا طالب، دونوں جہان کی کامیابی کا متمنی ہے، اس کو چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے اوپر لازم کر لے۔ نمبر 2، دنیا میں روز بروز ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ کلیجہ زخمی ہو جاتا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر کیچڑ اچھالنے کی کوششیں کی جاتی ہے، کہیں آپ کی تصویر بنائی جاتی ہے، کہیں آپ کے متعلق اناپ شناپ کلمات بکے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا خون جوش مارتا نہیں اور ہم کوئی قدم اٹھاتے نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم اپنے ہی نبی کی سیرت سے بالکل کورے اور ناواقف ہیں۔ جب ہمیں اپنے ہی نبی کی سیرت معلوم نہیں تو ہم غیروں تک کیا سیرت پہنچائیں گے اور ان کو اپنے پیغمبر سے کیا واقف کرائیں گے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی کی ذات پر کوئی کیچڑ نہ اچھالے تو سب سے پہلے ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا، تب ہی ہم دوسروں تک پہنچا سکیں گے۔ تیسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قرآن کریم نے بہترین اسوہ اور نمونہ قرار دیا ہے۔ آپ کی زندگی میں ہر چھوٹے بڑے کے لیے تعلیمات موجود۔ ہماری زندگی کا کوئی حصہ، کوئی گوشہ، کوئی کونا، کوئی شعبہ، کوئی طبقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے خالی اور کورا نہیں ہے۔ چھوٹوں کو بھی تعلیم دی، بچوں کو بھی دی، بڑوں کو بھی دی، بوڑھوں کو بھی دی، عورتوں کو بھی دی ہے،
تعلیمات کا تعلق چاہے عقائد سے ہو، عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، معاشرت اور اخلاق سے ہو، ہر حصے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے رہبری اور تعلیمات موجود ہے۔ استنجا کو ہی لے لیجئے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ تمہارے نبی نے تمہیں ہر چیز بتلائی، یہاں تک کہ استنجا اور پیشاب کا طریقہ بھی بتلایا؟ تو جواب میں کہا جی ہاں۔ وجہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر اپنے ماں باپ سے زیادہ مشفق اور مہربان۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے وہ شفقت اور مہربانی کا رویہ اختیار نہیں کرتے جو میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ساتھ شفقت اور رہبری فرمائی ہے۔ تو جس ذات کی شفقت بے مثال ہو، جس کی مہربانی عام ہو، جنہوں نے ہمیں ہر چھوٹی بڑی چیز کی تعلیم دی ہو، کھانے پینے استنجا سب کا طریقہ اور سب کے آداب سکھائے ہو، تو ان کی سیرت کا جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری بن جاتا ہے۔ چوتھی بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف ایک شخصیت کی سوانح عمری اور ان کی پیدائش سے لے کر وفات تک کے احوال کا نام نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک بہترین تہذیب اور تمدن اور الہی قانون کی داستان ہے جو بہترین تہذیب اور تمدن سے آراستہ ہونا چاہتا ہے اور الہی قانون کی نظیر دیکھنا چاہتا ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا کی سیرت میں دیکھ سکتا ہے۔ نمبر 5، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کے رحمت ہونے کا ذریعہ ہے، ذکر ہے۔ قرآن کریم نے آپ کو رحمت للعالمین کا لقب دیا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ لیکن کچھ لوگوں کو میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت ہونے میں شک ہو گیا، شبہ ہو گیا۔ ان کا شک دور کیسے ہوگا؟ ان کے شبہات کا ازالہ کیسے ہوگا؟ آؤ ان کو بتاؤ میرے اور آپ کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کہ وہ سیرت کا جائزہ لے تو پتہ چلے گا کہ آپ کی رحمت کیسی مثالی تھی، کہ آپ انسانوں کے لیے رحمت، آپ جانوروں کے حق میں رحمت، بچوں کے لیے رحمت، جوانوں کے لیے رحمت، بوڑھوں کے لیے رحمت، عورتوں کے لیے رحمت، فرشتوں کے لیے رحمت، حتیٰ کہ آپ تو دشمنوں کے حق میں بھی رحمت تھے۔ یہ سب کیسے معلوم ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، کہ طائف میں آپ نے پتھر کھا لیے لیکن آپ نے ان کے حق میں بد دعائیں نہیں کی، احد میں آپ کو زخم آئے، دندان مبارک شہید ہو گئے، خود کی 2 کڑی آپ کے گال میں پیوست ہو گئی، ماتھے پر پتھر لگا اور لہو لہان ہو گیا، سارے زخم کھانے کے باوجود زبان مبارک سے بد دعا کے کلمات جاری نہیں ہوئے، بلکہ یہی جملے آتے رہے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ میرے مقام اور مرتبے کو جانتے نہیں، اسی لیے تو میرے مقابلے پر آئے ہیں۔ تو آپ کا رحمت ہونا کیسے معلوم ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھنے سے۔ نمبر 6،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کا فائدہ اور اہمیت یہ ہے کہ اس سے آقا کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پچھلی مجلس میں بتلایا تھا، بخاری شریف کی روایت ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہیں بن جاتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ مجھے آپ سے بے حد محبت ہے مگر اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ تو میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا، سوچ کر کہو اگر ایسا ہے تو تمہارا ایمان کامل نہیں۔ معلوم ہوا ایمان کے کامل ہونے کا دار و مدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جاننے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے پر ہے۔ اور محبت میں اضافہ کیسے ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جانے بغیر محبت میں اضافہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان کامل ہو تو ہمیں نبی سے کامل محبت رکھنی ہوگی، اور کامل محبت ہو نہیں سکتی جب تک کہ ہم نبی کی زندگی سے واقف نہیں ہو جاتے۔ نمبر 7، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن کریم کی بہترین ترجمان ہے۔ جو آدمی قرآن کریم سیکھنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، خدا کے پیغام کو جاننا چاہتا ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے، اپنے بندوں سے کیا خطاب کر رہا ہے، اگر اس کو جاننا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں قرآن کریم کو سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ سیرت کا ایک اہم فائدہ ہوا۔ نمبر 8، کچھ لوگوں نے اسلام پر اعتراض کر دیے کہ اسلام بزور تلوار پھیلا ہے۔ ان کے اس اعتراض کا جواب کیسے دیا جا سکتا ہے؟ ان کے اس شک اور شبہے کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیرت ہی کی روشنی میں ہو سکتا ہے۔ آؤ ہم بھی سیرت پڑھیں اور اعتراض کرنے والوں کو بھی ہم واقف کرائیں کہ ذرا دیکھو تو صحیح، بدر میں کون سامنے سے لڑنے کو آیا تھا؟ کیا میرے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کر سامنے سے لڑنے گئے تھے، یا ابو جہل 1000 کے قافلے کو لے کر لڑنے آیا تھا؟ احد میں 3000 کے لشکر کو لے کر کون سامنے سے لڑنے آیا؟ خندق کے موقع پر 10,000 کے لشکر کو لے کر کون سامنے سے لڑنے کے لیے آیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جو یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، ان کا جواب مل جائے گا کہ جو بدر کی وادی میں آئے تھے مشرکین کی جانب سے تھے، کفار کی جانب سے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو جاتے ہیں۔ مشرکین کے سردار ابو جہل کا بیٹا اکرمہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے۔ احد اور خندق میں پیش رہنے والے ابو سفیان وہ داخل اسلام ہوتے ہیں۔ احد میں مسلمانوں کو شکست جن کی وجہ سے ہوئی وہ خالد ابن الولید داخل اسلام ہوتے۔ بتائیے ان پر تلوار کون سی چلی تھی؟ کوئی لوہے کی تلوار نہیں تھی، بلکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند و بالا اخلاق تھے۔ تو ان کے اعتراض کا جواب اسی سے تو مل سکتا ہے کہ اسلام بزور تلوار نہیں بلکہ بزور اخلاق پھیلا ہے۔
اس لیے سیرت کا جاننا بہت ضروری ہوا۔ اسی طرح سے ہم میں سے بہت سے لوگ جو مسلمان کہلانے والے ہیں، لیکن ہم نے اپنے اعمال میں کچھ اعمال ایسے شامل کر لیے جن کا دین سے، اسلام سے، مذہب سے دور دور تک کوئی رشتہ نہیں، وہ غیر مقبول اعمال ہے، وہ مردود ہے، وہ بدعات کے قبیل سے ہے۔ ایسے غیر مقبول اعمال کا پتہ کہاں سے چلے گا؟ سیرت پڑھنے سے، کہ جب ہم سیرت پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ فلاں فلاں اعمال نبی سے ثابت ہے اور فلاں فلاں اعمال نبی سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح اس وقت امت مسلمہ جن حالات اور پریشانیوں سے دوچار ہے، جن مصیبتوں سے گزر رہی ہے، ایسے حالات اور مواقع میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کی صحیح رہبری میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے علاوہ کہیں نہیں مل سکتی۔ جو جتنا قریب ہوتا ہے راہ خدا میں، اسے اتنا ہی ستایا جاتا ہے، اتنا ہی آزمایا جاتا ہے، دشمنوں کی جانب سے ایذا کی باتیں اتنی ہی پیش آتی ہیں، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مقبول اور مقرب کون ہوگا؟ سب سے زیادہ آپ ہی کو ستایا گیا، لیکن ایسے موقع پر آپ نے صبر، توکل اور استقامت کے دامن کو چھوڑا نہیں۔ اس وقت امت مسلمہ کو چاہیے کہ ہم بھی نبی کی سیرت کو پڑھیں، اور نبی نے جو طرز اور طریقہ اپنایا ہے وہی ہمارے لیے علاج اور دوا کا کام کر سکتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ نبی کی سیرت کا جاننا اس لیے ضروری کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جامع ترین ہے۔ آپ ایک نبی کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، رسول کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، آپ ایک معلم کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، ایک مبلغ اور داعی کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، ایک مرشد اور مربی کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، ایک مرد مجاہد کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، ایک سلطان اور بادشاہ کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، ایک قائد کی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ غرض نبی کی ہستی جامع ترین ہستی ہے، اور آپ کی زندگی میں ایک بہترین خاوند ہونے کا نمونہ بھی ہے، بہترین باپ ہونے کا نمونہ بھی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں خوشگواری قائم ہو تو جس حیثیت کی ہمیں ضرورت ہو، نبی کی ذات کے اس ورق کو اٹھا کر دیکھ لو۔ اگر ہم بہترین باپ بننا چاہتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والد کی حیثیت سے کیا مقام رکھتے تھے، اس کے اوراق کو پڑھ لیجئے۔ اور آج ہمارا شکوہ یہی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بالکل واقف نہیں۔ آپ کا نام تو معلوم ہوگا، والد کا نام بھی معلوم ہوگا، والدہ کا نام بھی معلوم ہوگا، اور دادا کا نام معلوم ہوگا، بس۔ دادی کا نام کیا تھا معلوم نہیں، نانا کا نام کیا تھا کا معلوم نہیں، نانی کا نام کیا تھا معلوم نہیں۔ کیا یہ ہے ہمیں نبی سے محبت؟ ہمیں جس ایکٹر سے، کرکٹر سے، فٹ بالر سے محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں ساری تفصیلات، اگر ہم موبائل کا کاروبار کرتے ہیں تو کون سا موبائل کتنی جی بی کا، کتنی ریم، وہ ساری معلومات ہوتی ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی کہلاتے ہیں، اس پر ہم فخر کرتے ہیں، ہم عشق و محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمیں نبی کی سیرت کا ایک صفحہ بھی معلوم نہیں۔ اور معذرت کے ساتھ ہم اپنے گھروں میں
فضائل وغیرہ کی تعلیم کرتے ہیں، مجھے صرف اتنا بتائے کہ کتنوں کے گھروں میں سیرت کی کتابیں ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ملیں گے، حالانکہ ہر زبان میں لکھی گئی۔ میرے بھائی، آج کا پیغام یہی ہے، آج کا درس یہی ہے کہ ہم اپنے جیب سے چند روپے خرچ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ایک کتاب خریدے، لیکن طاق میں سجانے کے لیے نہیں بلکہ پڑھنے کے لیے۔ جو حضرات اردو زبان سے واقف ہیں ان کو چاہیے کہ مولانا ادریس صاحب کاندھلوی کی سیرت المصطفیٰ ہے، علامہ شبلی کی سیرت النبی ہے، قاضی سلیمان کی رحمت للعالمین ہے، یا قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے فرزند مولانا اسلم صاحب کی سیرت پاک ہے۔ ان کتابوں کا مطالعہ کی۔ اور جو اردو نہیں جانتے، گجراتی میں بھی ہے سیرت کی کتابوں آپ کو کتب خانوں میں دکانوں پر مل جائے گی۔ سیرت سرکار مدینہ، سیرت سرکار مدینہ، اس عنوان سے گجراتی میں 2 جلدوں میں بہترین کتاب ہے۔ اس کو خریدے اور اس کو پڑھے، اس لیے کہ ہمارے لیے نبی سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں بعد از خدا بزرگ۔ تو یہ قصہ مختصر ہماری ساری پریشانیوں کا حل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔